السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آپ کی آمد سے پہلے اس حوالے سے چند ایک گزارشات
سابقہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے مخالفین کی زبان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پہچان، آپ کی معرفت، جیسا کہ آپ کی آمد سے پہلے عالم ارواح میں جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، وہاں انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انبیاء و رسل سے عہد لیا۔ آپ کی آمد سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے دعا کی شکل میں تذکرہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بشارت دے کے آپ کا تذکرہ کیا۔ آپ کے تذکرے تورات اور انجیل میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پہچان اور آپ کا تذکرہ یہود و نصارہ سے بھی کروایا۔ اس سے پہلے کہ آپ اعلان نبوت فرماتے، اس سے پہلے ہی وہ سابقہ تورات اور انجیل کے روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، آپ کی نشانیاں، آپ کے تذکرے کے حوالے سے آپ کو پہچانتے تھے۔ حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ تورات بھی بدل دی گئی تھی، انجیل کو بھی اصلی حالت میں نہیں رہ دیا گیا تھا، لیکن ان کے علماء، ان کے جو اس وقت کے اہل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے تھے، اس بنیاد پر آپ کو پہچانتے تھے۔ سابقہ خطبہ میں بحیرہ راحت کی بات کر چکے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابتداءً باب لائے ہیں، کتاب بدء الوحی، اور پھر اس میں باب باندھا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ مطہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا ہوئی تو آپ پر وحی کا سلسلہ اچھے خواب، سچے اور پاکیزہ خوابوں کی شکل میں شروع ہوا۔ نبی مکرم بیان فرماتے ہیں کہ میں رات کو خواب دیکھتا اور دن میں صبح کی روشنی کی طرح وہ صحیح اور سچا ثابت ہو جاتا۔ یہ آغاز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء وحی کا خواب کے ذریعے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آئی تو آپ تنہائی کو پسند کرنا شروع ہو گئے۔ آپ اگر ابتدا سے بات کو سنیں گے تو اس پورے واقعے کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی کو پسند کرنے لگے تو آپ غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرما لی۔ آپ حرا پہ جاتے، کئی دن کئی راتیں وہاں تشریف فرما ہوتے، اللہ کی یاد میں وقت گزارتے۔ کبھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی، آپ خود تشریف لے آتے، گھر آتے، سیدہ خدیجہ سے کھانا وہ توشہ دان تیار کرواتے،
ضرورت کی چیزیں لے کے پھر واپس چلے جاتے. اور بعض روایات میں اس روایت سے ہٹ کے یہ جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 3، اس کے علاوہ بعض روایات میں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی بسا اوقات وہاں آپ کو کھانا اور باقی ضرورت کی چیزیں دینے کے لیے چلی جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ جاری رہا. پھر ایک دن فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما انا بقارئ. ایک دن اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئے اور کہا فقال اقرأ آپ پڑھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے نے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ما انا بقارئ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ سینہ لگا کے ڈھونچا، اچھی طرح دبایا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی. اور پھر میں نے کہا ما انا بقارئ. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا اور جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأ آپ پڑھیے بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق وہ ذات جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق. 1 تا 3 آیتیں جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرو. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کائنات امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکلا حرا سے اور پھر میرا دل اس وقت خفتگی کا شکار تھا اور میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں نے کہا زملونی زملونی مجھ پر چادر اوڑھ دو، مجھ پر چادر اوڑھ دو. فزملوہ آپ پر چادر اوڑھ دی گئی. حتی ذہب عنہ الرو پھر آپ سے ڈر اور خوف جاتا رہا. پھر آپ نے وہ سارا معاجرہ جو حرا میں ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا اور کہا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے تو میری جان کا ڈر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں سیدہ خدیجہ ام المومنین امت کی ماں نے تاریخ ساز الفاظ کے ساتھ حضرت رسول اللہ کو تسلی دی. فرمایا فقالت خدیجہ کاللہ واللہ. حضرت خدیجہ کہنے لگی مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویسا نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں کاللہ واللہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، یہ تو بشارت ہے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. حضرت خدیجہ نے بحیثیت بیوی امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے، قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑا. شوہر کی حالت خفتگی کی ہو تو بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو بیان کر کے قیامت تک یہ پیغام دیا ایسی عادات تم اپنا لو اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. پہلی بات یہ ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل
اب تو دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والے ہیں. وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ خود کماتے مفلسوں پر خرچ کرنے والے ہیں. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وَتُعِنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ مشکل جتنی مرضی ہو آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ 5 خوبیاں بیان کی. فرمایا جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا. تو یہ صرف محض واقعہ نہیں ہے. جن چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اطاعت کا جذبہ بڑھ جائے, ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت میں اضافہ ہو. ہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا. ہمارے تذکرہ کرنے سے, لکھنے والوں کے قلم چلنے سے, بولنے والوں کے بیانات سے اور لکھی جانے والی سیرتی کتابوں سے رسول اللہ کی شان میں تو اضافہ نہیں ہونے والا. یا اللہ نہ کرے دنیا میں رسول اللہ کی مخالفت سے آپ کی شان میں وہ کمی نہیں ہونے والی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو اپنی زندگیوں کو رونق بخشتے ہیں رسول اللہ کے تذکرے سے. ہم اپنی بات کو اچھا کرتے ہیں رسول اللہ کے تذکرے سے. ہم اپنے بیان کو اچھا کرتے ہیں رسول اللہ کے تذکرے سے. ہم اپنے سے والہانہ محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں. تو امام کائنات علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امتی اور رسول اللہ کا جو تعلق ہے اس میں ایک نئی روح پیدا ہو, اس میں ایک محبت کا جذبہ اور آگے بڑھے. تو رسول اللہ کا جب واقعہ سنے سیرت کا تو اس سے پیغامات لیا کریں, محض قصہ گوئی سے اجتناب کیا کریں. مقصد صرف کہانی اور قصہ سنانا نہیں بلکہ اس سے لینے والا پیغام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں آپ کے اندر اعلی اخلاق کی دلیل تھی. آئیے بحیثیت امتی اپنے اپنے کردار پہ بھی غور کریں. کیا ہمارے اندر صلہ رحمی, کیا دوسروں کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا, کیا اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرنا, مہمان کی عزت کرنا, حق کے ساتھ کھڑے ہونا, کیا یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں؟ اور اگر ہیں تو مبارک ہو مجھے اور آپ کو, اور اگر نہیں ہیں تو اپنے اندر پیدا کریں, ہم اپنے اندر اجاگر کریں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حوصلہ دیا اور پھر اس کے بعد برقہ بن نوفل ان کے پاس لے کے چلی گئی جو کہ سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے. تھوڑا تعارف برقہ بن نوفل, چونکہ یہ ایک وقت سے نصرانی مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھے, بالذات یہ عبرانی زبان کے عالم تھے. اس دور میں جب انجیل نازل ہوئی تو وہ سریانی زبان میں تھی, جیسے آج عربی زبان میں اللہ کی کتاب اور اس پہ مختلف زبانوں پہ ترجمہ ہوتا ہے, ایسے ہی برقہ بن نوفل اس قدر عالم تھے انجیل کے کہ انہوں نے اس کو عبرانی زبان میں ترجمہ کر کے لکھا ہوا تھا. اور یہ باشعور انسان تھے, انتہائی بوڑھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نظر جا چکی تھی. سیدہ خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئی. ہاں آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا, قریب ترین ایسا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. تو آپ ان سے ذرا تفصیل سنیں اور پھر بتائیے معاملہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا معاملہ ورقہ بن نوفل کو سنایا, اور پھر جب انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا ھذا الناس ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ, یہ تو وہ ناموس ہے جو اللہ نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ کے نبیوں کی طرف آتا ہے, یا لیتنی فیہا جزع, کاش کہ میں جوانی کے عالم میں ہوتا. لیتنی اکون حج, کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا. اذ یخرجک قومک, جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیتی. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مخرجیہم, کیا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو اپنے درمیان مجھے فیصل کہتے ہیں، میری فیصلے کو فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، اپنا عادل مانتے ہیں، یہ مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ورقہ ابن نوفل مجھے امین گردانتے ہیں، یہ نکالیں گے مجھے نکالا جائے گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں آپ کو نکالا جائے گا۔ کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت میں، ان لمحات میں جب آپ کے ساتھ یہ رویہ ہو، تو پھر میں آپ کا معاون بنتا، آپ کی مدد کرتا، کیونکہ اس سے پہلے جنہوں نے بھی یہ اللہ کے پیغامات پہنچائے ہیں ان قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ واقعہ مکمل ہوا جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابتداءً اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل عیسائی ہیں، عیسائی عالم ہیں، عبرانی زبان کے ماہر ہیں۔ رسول اللہ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تو وہ آثار، وہ علامات، وہ چیزیں بیان کی، تو جواب میں وہ تعارف پیش کیا گیا کہ آپ اسے معمولی نہ سمجھیے، آپ اللہ کے نبی مقرر ہونے والے ہیں اور لوگ پھر آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے۔ اور پھر ایسا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا پیار تھا، علاقے والے آپ کا بڑا احترام کرتے تھے، آپ کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عالم میں بیت اللہ میں عبادت کے لیے تشریف لاتے۔ ان دنوں میں بیت اللہ کی استر نو تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو یہ آپس میں سرداران جھگڑنے لگے، حجر اسود کو میں رکھوں گا اور دوسرا سردار میں رکھوں گا اور تیسرا میں رکھوں گا۔ قریب تھا کہ اس معاملے پر لڑائی چھڑ جاتی، تو فیصلہ یہ ہوا اللہ صبح جو بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا امین اور فیصل ہوگا۔ تو دیکھا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تھے۔ لوگوں نے کہا ہمارا فیصل آ گیا، ہمارا امین آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ سنا تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، ایک چادر منگوائی، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور سب سرداران سے یہ کہا کہ اس کے کناروں کو پکڑ لیں، جن جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ حجر اسود کو رکھیں گے ان سب کو چادر کے کنارے پکڑا کے حجر اسود جہاں رکھا گیا اس کے قریب لے گئے، تو رسول اللہ نے اٹھا کے اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس وقت سے آپ کے معاشرے والے آپ کو فیصل کہتے تھے، آپ تو ہمارے جج ہیں، آپ کے ہاں امانتیں پڑی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ سے کوئی ذاتی جھگڑا بھی نہیں تھا، آپ سے کوئی لڑائی بھی نہیں تھی، رسول اللہ نے کسی کا حق بھی نہیں دبایا تھا، کسی کو کبھی نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا۔ وہ ورقہ ابن نوفل جس نے رسول اللہ سے پہلے، آپ کی رسالت سے پہلے آپ کو پہچانا، وہ تورات و انجیل کے عالم، اور اس کی بات کیسے پوری ہوتی ہے؟ یا صباحا ہو، یا صباحا ہو، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، کہا علاقے والوں کو جمع کر لیا، آج محمد نے بلایا ہے، کسی اور شخص نے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سارے بڑی محبت کے ساتھ، یکبارگی کے ساتھ جمع ہوئے، بتلاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتلاؤ مجھے اپنے درمیان سچا یا جھوٹا پایا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ کے بارے میں تو توقع اور گمان بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر میں محمد یہ کہہ دوں پہاڑ کی پچھلی جانب سے فوج حملہ آور ہونے والی ہے اور تمہیں ملیا بیٹھ کر دے گی، کہا جب کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے بارے میں تصور نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے، سچے انسان ہیں تو پھر مانیں گے۔ کہا جب مجھے سچا پایا ہے، میری خبر کو سچا جانتے ہو، تو میں محمد کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ آج اللہ نے تمہیں تبلیغت کعبہ کی وجہ سے بیت اللہ کی سرداریوں کو نوازا ہے، قریش سرداریوں میں ہے، آج تم سردار ہو قبائل کے، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو، لا الہ، لات منات عزا ہبل یہ دیوتیاں، یہ ود سوا یا روس یا اوک نفر، یہ سب باطل الہ ہے، یہ جھوٹے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، صرف اس کی عبادت کرو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم،
इस रूह जमीन पर अल्लाह तुम्हें अरब की सरदारियां भी देगा, अजम के भी मालिक बन जाओगे। तो सबसे पहले सच्चा उठा तब्बल्ला का या मोहम्मद, नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक, तेरा हाथ टूट जाए, नाउजुबिल्लाह, तो हलाक हो जाए, नाउजुबिल्लाह। और कुरान कहता है, अल्लाह ने कुरान में रखा कहता, कहा महबूब पैगंबर आपने अपनी दावत को पेश कर दिया है, जवाब हम देंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कयामत कायम होने तक इस जमीन की पुष्ट के ऊपर, आसमान की नीली छत तले, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी, इस बदबख्त को जवाब कुरान की जुबान में दिया जाता रहेगा। ए अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तेरा कबीला तबाह हो जाए। तो ये रसूलुल्लाह से मुखालफत जो शुरू हुई, कहा हमारा दीन बर्बाद कर दिया। आज तुमने हमारे आबाई दीन से हमें फेरने की कोशिश की, यही मुखालफतें थी। जरा बतलाइए तो सही, ये मुखालफत कोई अल्लाह के रसूल की तरफ से किसी को नुकसान पहुंचाने की वजह से थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई तकलीफ दी थी? अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था। आज वो बात सच हो रही थी जो वर्का बिन नौफल ने कहा, काश मैं उस वक्त जिंदा होता, काश मैं आज जवानियों में होता, काश मैं उस वक्त आपके साथ खड़ा होता जब आपकी कौम आपको इस नामूस की वजह से जो पैगाम आप पर आने वाला है, आपको अपने शहर से निकलने पर मजबूर कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत का तज़किरा हो रहा था। हुजूर नबी कायनात इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूद के आलिम थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से इनका ताल्लुक था और ये यहूदी आलिम थे। थोड़ा सा तारुफ इस हवाले से कि यहूद रसूलुल्लाह को कैसे जानते थे, किस कदर आपकी पहचान रखते थे। वर्का इब्न नौफल तो चूंकि ईसाई थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मैं मदीना में दाखिल हुआ, रसूलुल्लाह का चर्चा हुआ था और मैं चूंकि तौरात का आलिम था और एक आखिरी नबी आने वाला है उनके औसाफ को पढ़ चुका था और उनका मुंतजिर भी था। तो जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, बात समझिएगा, ये दिल वालों के लिए और दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मैं जब मदीना आया तो मेरी रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई, तो पहली मुलाकात में जब मैंने आपके चेहरे मुबारक को देखा, फलम्मा राइतु वजहहु अरफ्त अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कद्दाब बिवजहि कद्दाब। कहते हैं मैंने जब रसूलुल्लाह का चेहरा देखा और मैंने पहचान लिया और मैंने कहा इतने खूबसूरत चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता। हम भी बड़े चेहरा शनास हैं, बड़े चेहरा शनास हैं हम भी। हमारी आदतें भी कुछ लोगों के सामने, और यूं समझिए हम ही नहीं, हम में से हर कोई एक दूसरे से ज्यादा चेहरा शनास है। तो ये पहचान देखिए, मक्का में बात हुई, हल वजदतुमूनी शादी करना का विवाह, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बचपना, आपका लड़कपन, आपकी जवानी और ये 40 साल तक की उम्र, आपके दिन, आपकी रातें, आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी मुआशरती जिंदगी, आपकी तिजारती जिंदगी, आपकी सारी जिंदगी हमारी आंखों के सामने है, हमने कभी कुछ सुना नहीं है। और यहाँ मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदियों के आलिम, तौरात के आलिम, यहूदियों से ताल्लुक, अभी मुसलमान नहीं हुए, कहते पहली बात जो मैंने कही वो ये कही कि ये जिस कदर अल्लाह ने चेहरा बनाया है, अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कद्दाब, ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। आइए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच की बुनियादों पर अपनी इमारतों को खड़ा कीजिए और सीरत मुस्तफा से पैगाम लेते जाइए। आज हमसे भी कोई मुलाकात करे तो कहेगी मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अहद मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सुन्नत जैसे हैं, इसकी जुबान रसूलुल्लाह के फरामीन के मुताबिक सच्ची है। आइए अपनी जिंदगियों में ये तब्दीलियां लाइए, ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। और अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से मुलाकात की और फिर मैंने अपना तज्जिया पेश किया, फिर मैंने वो सवाल किया आपसे जो नबी के सिवा कोई नहीं जानता। तो जब मुझे उन्होंने जवाब दिए और मैंने जो पहला दरस सुना रसूलुल्लाह से, आप मस्जिदुल नबवी में इरशाद फरमा रहे थे, या अय्युहन नास,
ऐ लोगो अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो, व अतइमुत ताम, और खाना खिलाया करो, वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात जब लोग सोए हुए होते हैं उस वक्त खड़े होकर रब के यहाँ नमाज पढ़ा करो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और ये अल्फाज छोटा छोटा बच्चा याद करे, अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो। हमारी हालत ही बदल चुकी है, हम तो सलाम उससे करते हैं जो सलाम हमसे करता है, और अगर कोई बंदा वैसे ही सलाम कर दे तो कहते हैं सर मैंने आपको पहचाना नहीं है, वो कहता है पहचाना तो मैंने भी नहीं है, मैंने तो वैसे ही सलाम किया था। आज सलाम पर भी ताज्जुब है, हम उम्मती हैं, अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमानों का, इलाका मुसलमानों का, जद्दी पुश्ती मुसलमान, सलाम पे हैरत हो रही है। अफ्शुस सलाम, ये पैगाम है रसूलुल्लाह का। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मैंने सबसे पहला दर्स हदीस रसूलुल्लाह से यही लिया, अफ्शुस सलाम, लोगों सलाम को आम करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम कहो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम कहो, बच्चों को बड़ों को सलाम को आम कर दो। अल्लाह अकबर, खाने खिलाया करो, खाने खिलाया करो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उन्हें खिलाते हैं जो हमें खिलाता है, हम तो सिर्फ उन्हें बुलाते हैं जो हमें बुलाता है। ये मिजाज नहीं है। फरमाया खाने खिलाया करो, जब खाना खाने लगो तो आप दूसरे को कहा करो आओ खाना खाएं, इकट्ठे खाना खाएं। यहाँ हालत बदल चुकी है। रसूलुल्लाह सुनते वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो। हमारी सिला रहमी किया है, हम कहते वो हमारी फौतगी पे आया था, आओ उसकी फौतगी पे चले। हम उसने हमें अपनी शादी पे बुलाया था, उसको अपनी शादी पे बुलाओ। कहते यार वो सलाम नहीं करता, साढ़े केड़ा घर दाने पा के दिंदा है, असी केड़ा घरों दिन लैन जाने। हमारी सिला रहमी इस मयार पे है, वो बुलाएगा तो जाएंगे, वो आएगा तो जाएंगे, वो खिलाएगा तो खिलाएंगे, ये सिला रहमी है। और कहते वो नहीं मिलता तो ना मिले, मेरा तेरा तो बगैर गुजारा नहीं। लेकिन सिला रहमी ये नहीं है। रसूलुल्लाह फरमाते वो काटता है, वो टूटता है, वो पीछे हटता है। लेकिन सिला रहमी ये नहीं है कि तुम उनसे मिलो जो तुमसे मिलते हैं। सिला रहमी तो ये है तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे दूर भागता है, तुम उसके करीब जाते हो, वो नाराज होता है, तुम उससे राजी करते हो, वो गुस्सा करते हैं, तुम उससे मुस्कुरा के मिलते हो। सिला रहमी ये है। और मैं वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो। और वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात की तारीकियों में जब लोग आराम कर रहे हो उस वक्त अपने रब के सामने खड़े हुआ करो। आज हमारे लिए फर्ज नमाजें मुश्किल हुई हुई है, आज फर्ज पढ़ना मुश्किल है। अल्लाह के रसूल तरबियत फरमा गए, फरमाया जब लोग आराम कर रहे हैं ना तो तन्हाइयों में, जैसे कभी कभी गम की वजह से तन्हाइयों में रोते हो, कभी कभी गम में निडाल, तन्हाइयों में नींद नहीं आती और फिर अलर्जियों में बैठ के सोचते हो, कभी रिज़्क़ की तंगियां होती हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, कभी किसी के बिछड़ जाने का गम होता है, कभी किसी अपने के फौत हो जाने की वजह से रोते हो। और रब के साथ ताल्लुक को मजबूत करो अपनी तन्हाइयों में। आज ये बिस्तर छोड़ है इसलिए नहीं कि इसको गम सता रहा है, इसलिए नहीं कि इसको किसी ने मारा है, इसलिए नहीं कि इसके पास रिस्क नहीं है। आज ये बिस्तर से उठा अपने रब को राजी करने के लिए। लोग सो रहे, चुप से निकला, वुजू किया, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, हाथ बांध के एक कैदियों की तरह अपनी नजरें झुकाई है, अपने दिल के अंदर अपने रब का खौफ है, उससे मुलाकात की उम्मीद है और अल्लाह से रहमत हासिल करने का शौक है। और इस तन्हाइयों में अपने रब के सामने खड़े होना। फरमाया तुम नमाज पढ़ा करो उस वक्त जब लोग सो रहे हो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, ये काम तुम कर लो, जन्नतों का मेहमान रब तुम्हें बना देगा। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने इन चीजों से रसूलुल्लाह की पहचान की। तो ये है वो तस्करा जो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कर रहे थे। अल्लाह से दुआ है सीरत के इन पहलुओं को हमें समझ के इसको अपने अंदर अमली जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा में जो वसअत है यकीनन वो मेरे रब की तौफीक है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह हमारी इल्मी कमियों को पूरा कर दे, अमलन कोताहियों से दरगुजर फरमा ले। जो काविशें हैं बहुत थोड़ी हैं, अल्लाह इससे ज्यादा करके कबूल फरमा ले। जाहिर बहुत अच्छा है, हमारी तन्हाइयां अल्लाह उससे भी ज्यादा खूबसूरत बना दे। जितना इल्म है उससे ज्यादा अमल की तौफीक दे दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।